آج یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر نہ کسی مفتی کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی شیخ الحدیث کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی شیخ القرآن کی کوئی حیثیت ہے، اور دوسری طرف ایک سید مشہور ہے، پتہ نہیں واقعے میں سید ہے بھی یا نہیں، اور بدعمل ہے پرلے زمانے کا، اور پھر اب بد عقیدہ بھی ہے، تو اس کو اتھارٹی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ جو کہیں ویسے ہوگا، اور مقابلے میں جن کے پاس شریعت کی طاقت ہے، فتویٰ ہے، علم ہے، ان کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی فتنہ حویلیاں نے، اور چلتے چلتے نوبت جو ہے وہ یہاں تک آئی کہ جس طرح لازم ہے کہ ہم سادات کا ادب کریں، ایسے ہی لازم ہے کہ ہم عالم کا بھی ادب کریں، اور جس طرح کے سید کا سید ہونے کے لحاظ سے کہ یہ سید ہے، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، ایسے ہی عالم کی عالم ہونے کی وجہ سے کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ فقہا نے برابر بیان کی، اور فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 308 پر یہ ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ فرمایا الاستخفاف بالاشراف، اشراف سے مرادہ سادات، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، مطلب وہ ہے جو 7 شرطیں میں نے لگائیں کہ سید کی توہین بوجہ سیادت کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کفر ہے۔ صحیح العقیدہ سید کہ جو چونکہ رفت سے تو سیادت ہی ختم ہو جاتی ہے، سید جب تک سید ہے تو الاستخفاف بالاشراف والعلماء، ایک ہے عالم کی پرسنل پرائیویٹ حیثیت، وہ کسی علاقے کا ہے، کسی برادری کا ہے، ایک ہے عالم کی آن ڈیوٹی علم کے ساتھ حیثیت کہ وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو عالم دین کی بوجہ اس کے علم کے توہین کرنا یہ بھی ویسے ہی کفر ہے جیسا سید کی بوجہ سیادت توہین کرنا کفر ہے۔ ان دونوں کو 308 صفحے پر اعلی حضرت نے برابر لکھا، اور فرمایا ومن قال للعالم اویلم، اویلم ایسی تصغیر کا صیغہ، جس نے عالم کو اویلم کہا، اے چھوٹی سی عالمی، اے چھوٹا جا مولوی، یہ ہے تصغیر سے، او لعلوی اولوی، علوی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، علوی کو جس نے اولوی کہا، اولوی تصغیر کا صیغہ ہے کہ چھوٹا جا علوی، قاصدم بالاستخفاف، مقصد اس کا ان دونوں باتوں سے توہین ہے، یعنی عالم کی ذلت بیان کرنا، علوی کی ذلت بیان کرنا۔ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے مجمع الانہر میں ہے کفارہ، دونوں جملوں میں، دونوں باتوں میں وہ کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یعنی ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ آج ہمیں کسی سید کے ہم پلہ رکھا جائے، لیکن شریعت کا تو لحاظ رکھا جائے، یعنی سادات کا ادب جس نے کرنا ہے اس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک پورا شعبہ جو دین کا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، کہ صرف سیادت کی بنیاد پر مقابلے میں اگر امام ابو حنیفہ ہوں، مقابلے میں بڑے بڑے ائمہ اجل ہوں جو کہ سید نہیں، تو آج وہ کلچر عوام میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ ملا مولوی ہیں، ان کا کیا ہے، فلاں تو سید صاحب ہیں۔
ارے جس شریعت سے سید کا ادب مل رہا ہے اس شریعت نے تو عالم کا بھی اتنا ہی ادب کروایا ہے، اور پھر ساتھ کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ اگر کوئی سید کا بوجہ سیادت توہین کرتا ہے تو پھر عالم کی بھی بوجہ علم توہین کرے گا تو دونوں کفر ہیں۔ اگر عالم بدعقیدہ ہو چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا، تو پھر اس کے علم کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور اگر سید رافضی ہو چکا ہے یا بدعقیدہ ہو گیا تو پھر اس کی سیادت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن جب تک وہ سید اور عالم صحیح معنوں میں ہیں تو دونوں کے لیے برابر کے احکام ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 612 صفحہ اسی 14 جلد کا، اس میں بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے الاستخفاف بالعلماء والاشراف کفر، ترجمہ کیا ہے؟ علماء اور سادات کی توہین کفر ہے۔ تو ہم تو سادات کے ادب کے علمبردار ہیں جب تک کہ وہ سادات ہیں، اور جب قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ دوسری طرف پورا ایک طبقہ کہ جو علماء کے لحاظ سے خود عوام کے ذہن پائزن کر رہا ہے کہ مولویوں کی کیا ہوتی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، انہوں نے 4 لفظ پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر الاستخفاف بالعلماء والاشراف کفر، عالم کی اس وجہ سے توہین کہ اس نے علم کیوں پڑھا ہے۔ اچھا تھا کہ یہ جیل رہتا، ہمیں کچھ نہ کہتا، یہ علم پڑھ کے ہمیں جو ہے وہ نہیں رہنے دے رہا۔ عالم کی بوجہ علم توہین یہ ویسے کفر ہے جیسے سید کی بوجہ سیادت توہین جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ 612 صفحے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی۔